آپ نے فرمایا کیف انت لہ، تو اپنے خامد کے لیے کیسی ہے؟ یعنی نمازیں تو 5 کی 5 تو بڑی ٹائم کے ساتھ پڑھنے آتی ہے، لیکن مجھے یہ بتا خامد کے ساتھ تیرا رویہ کیسا ہے؟ یہ فرمانے لگی ما آلوہ الا ما عجزت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اس کے اشاروں پہ بھی میں نے کبھی نہیں آنے دی، جیسے وہ کہتے ہیں میں ویسے ہی مانتی ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فانظری، اچھے طریقے سے غور کرنا، ہوا جنتک و نارک، وہ تیرا خامد ہی تیرے لیے جہنم کا سبب ہے اور تیرا خامد ہی تیرے لیے جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ کیسی ہوتی؟ بیٹا جب تھوڑا سا بڑا ہوا 3-4 سال کا، تو دیکھا بیٹے کو تو آنکھوں سے نظر ہی نہیں آتا، روزانہ تہجد کے وقت اٹھ جاتی، اللہ میں نے بیٹا ایسے ہی نہیں لیا، میں نے تیرے دین کی خدمت کے لیے لیا تھا، اب یہ نابینا ہے، اس نابینے سے تیرے دین کا وہ کام نہیں ہو سکتا جو آنکھوں والے کریں گے۔ ایک عورت حج اور عمرہ کرنے والی ہے، یہ سارے اعمال کرنے والی عورت ایک طرف، اور فرضی نماز پڑھ کے صرف اپنے خامد کی بات ماننے والی عورت ایک طرف ہو، یہ اپنے خامد کی بات ماننے والی، یہ نفلی عبادت ساری کی ساری نفلی عبادت کرنے والی سے زیادہ افضل ہو رہا ہے۔ عورتیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی پسند ہیں، اور ان میں بھی خصوصاً اپنے خامدوں کی فرما بردار۔ میں اللہ اس چیز کو مختص نہیں کروں گا کہ تو فلاں دروازے سے گزر جا، میں تجھے یہ چوائس دے رہا ہوں، یہ سارے دروازے کھلے ہیں میرے لیے، تو سب عبادات میں اتم درجے پر فائز ہے، اب تیرا دل چاہتا ہے 8 میں سے جس سے تو اس دروازے سے گزر جا۔ خوبی کیا ہے اس میں؟ صرف ایک خوبی ہے، باقی تو فرائض ہے، اپنے خامد کی فرما بردار، خامد کی اطاعت گزار، خامد کے اشاروں پہ چلنے والی۔ آج میں تمہاری عورتوں میں سے ان عورتوں کو نہ بتاؤں جو پکی جنتی ہیں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ بتائیں ہم میں سے، ہماری عورتوں میں سے وہ کون سی عورتیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کے بعد اس وصف کی وجہ سے جنت کا وارث بنا دیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی عورت جب اس کا خامد اس سے ناراض ہو جائے تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے ہذہ یدی فی یدک، یہ میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہے، لا اقتعل بنوم، مجھے اللہ کی قسم ہے میں اپنی آنکھوں کو نیند کا سرما نہیں لینے دوں گی، مطلب میں اپنی آنکھوں کو سونے نہیں دوں گی، حتی ترضی منی، حتی کہ تم مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو جنت کی حور اس آدمی کے لیے آواز دیتی ہے، اس عورت کو مخاطب کر کے جو اپنے خامد کو ناراض ہونے کے بعد مناتی نہیں ہے، کہتی ہے اے اللہ کی بندی، یہ تو تیرے پاس چند دنوں کا مہمان ہے اور تو ان کی قدر نہیں کرتی، دیکھ یہ جلد ہی تجھ سے جدا ہو کے میرے پاس آنے والا ہے۔ وہ جس پر تھوڑی سی مٹی بھی لگی تھی، محبت سے سیدنا علی کا جسم جاڑنے لگے اور فرمایا قم یا ابا تراب، اور مٹی میں لت پت ہونے والے اٹھ۔ ناراض ہو کے بندہ پریشان تو ہوتا ہے نا۔ آپ نے اپنے داماد کو خوش کیا، ساتھ لے آئے اور ساتھ آپ نے کچھ نصیحتیں فرمائی، فرمایا علی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کو تکلیف ملے گی، میں اللہ کے نبی کو تکلیف ملے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ اگر تو اسی حالت میں فوت ہو جاتی کہ تیرا خامد تیرے پہ ناراض ہے، میں اللہ کا نبی تیرا کبھی جنازہ نہ پڑھتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ نظام بنایا ہے، اس میں ہم نے ایک مثالی خامد معاشرے کو کس طرح مضبوط کرتا ہے اس کی چند ایک چیزیں ذکر کی۔ اس کے بعد ہے مثالی عورت، ایک عورت اس گھر کو، اس معاشرے کو حسن نوازنے کے لیے اپنا کردار کس طرح ادا کر سکتی ہے کہ یہ گھر جنت کی مثل ہو جائے۔ تو سب سے پہلے ایک صاحب ایمان عورت جس کا ایمان جتنا زیادہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس قدر یہ گھر میں زیادہ حسن اور خوبیاں جو ہے وہ پیدا کرتی ہے۔ اگر عورت ایمان سے خالی ہے تو یقین مانیے اس گھر کی بربادی کے لیے یہی کافی ہے۔ مثال کے طور پر سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی عورت کا بیوی کا اللہ نے ذکر کیا ہے، نبی کی بیوی ہے لیکن ایمان سے خالی ہے، تو گھر میں آئے مہمانوں کو عزت سے سکون سے رہنے نہیں دیا۔ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کا اللہ نے ذکر کیا ہے، ایمان سے خالی ہے، حقیقی بیٹے کو آوازیں دے رہے ہیں بیٹا میرے ساتھ آ جاؤ، کشتی پہ سوار ہو جاؤ، لیکن بیٹے کو یہ نصیب نہیں ہوا۔ وجہ کیا ہے کہ اس گھر کی جو عورت ہے وہ خود ایمان سے خالی ہے۔ تو ہمیں اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو سب سے پہلا یہ درس دینا چاہیے کہ ان کا ایمان اللہ کی ذات پر کامل اور اکمل ہونا چاہیے۔ اس قدر کامل ایمان جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی بیوی آسیہ کا ذکر کیا ہے، یہ ظالم مار رہا ہے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ہاتھوں پہ میخیں لگا دی اور اس کو
تیروں کے ساتھ، برچیوں کے ساتھ جو ہے وہ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کی بندی سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہا اس حالت میں صلیب نما لٹکی ہوئی اللہ سے کیا کہہ رہی ہے؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ یہ تکلیف، یہ دکھ، یہ آزمائشیں یہ اپنی جگہ ہے، لیکن مجھے جنت میں گھر چاہیے، اور جنت میں گھر بھی عام نہیں چاہیے، عندک بیتا فی الجنہ، مجھے جنت میں چاہیے تو تیرے پاس گھر چاہیے۔ یہ ایمان جب عورت کے اندر ہو تو پھر اس گھر میں بسنے والے افراد پھر وہ اس انداز میں زندگی بسر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حسین معاشرہ اس گھر میں تشکیل دے دیا ہے۔ مجھے یاد آئے استاد محترم شیخ ثناء اللہ زاہدی حفظہ اللہ تعالی، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے علاقے کی ساکہ بات کے ہیں وہ، کہ ایک ماں بڑی نیک تھی، جب بچہ بولنے کے قابل ہوا اس کو سمجھانا شروع کیا، اس نے سمجھاتے سمجھاتے جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوا، سکول جانے لگ گیا، تو جب گھر آتے ہی کہتا ماما مجھے بھوک لگی ہے روٹی دے، اور وہ اس کو روٹی دے دیتی۔ ایک دن اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یہاں پر بھی مجھے اپنے بیٹے کی تربیت کرنی چاہیے۔ اس نے کہا بیٹا آپ کو پتا ہے یہ روٹی کون دیتا ہے؟ اس نے کہا ماما روٹی آپ دیتی ہیں اور کون دیتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اصل میں یہ روٹی اللہ خالق کائنات دیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں ماما آپ، اس نے کہا اچھا کل جب آپ نے آنا ہے نا تو آپ نے کچن سے چھابی پونا وغیرہ اٹھا لینا ہے، سالن کی جو چنگیر وغیرہ ہے وہ ساری اٹھا کے اپنے سامنے رکھ کے کل سے تو نے مجھ سے کھانا نہیں مانگنا، اپنے رب سے مانگنا ہے، دیکھنا رب تجھے بھی دے گا، مجھے دیتا ہے نا تو میں تجھے دیتی ہوں، تو تو خود رب سے مانگ۔ اب بچوں کے لیے یہ چیز بالکل نہیں تھی۔ وہ سکول سے آیا اور اس نے اسی طرح وہ کچن میں گیا، جو پڑی ہوئی تھی چنگیر تھی پونا تھا، اس کو اٹھایا لا کر اپنے سامنے رکھا اور کہا یا اللہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے روٹی دے۔ ماں نے بیٹے کے آنے سے پہلے روٹی پکا کے اس کے اندر رکھ رکھی ہوئی تھی، سالن اس کے اندر سیٹ کیا ہوا تھا۔ اسے جیسے دعا کرنے کے بعد کونے کو سائڈ پہ کیا، روٹی سالن موجود ہے، وہ بڑا خوش ہوا، بچہ تھا ذہن میں چیز گھسا ہو گئی۔ دوسرا تیسرا چوتھا دن، ہفتہ، 2 ہفتے اسی طرح گزر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر اپنے ساتھ ایمان رکھنے والوں کو کمال قدرت کے نظارے کرواتے ہیں۔ اتفاق یہ ہوا کہ ایک دن میرے رب نے اس ماں کو بلا دیا کہ تو نے روٹی پکا کے رکھ، گھر میں کہیں مصروفیت، ٹائم کا پتہ نہیں چلا۔ وہ بچہ اپنی روٹین کے مطابق آیا، کچن میں گیا، پکڑی اور سامنے رکھ اور اللہ سے دعا کرنے لگا۔ ماں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو اسی جگہ سجدے میں گر گئی، کہنے لگی یا اللہ میرے جھوٹے سچے ہونے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آج میرے اس بیٹے کو روٹی نہ ملی تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں یہ جلدی کر کے تیری باتوں پہ یقین نہ کرے۔ آج میرے بیٹے کے ایمان کا مسئلہ ہے، اللہ کو قادر ہے، تو نے تو کلمہ کن کہنا ہے اور یہاں روٹی پیدا ہو جانی ہے، تجھے تیری عزت کا واسطہ ہے، یا اللہ میرے بیٹے کے ایمان پہ آنچ نہ لے دے۔ ادھر ماں سجدے میں گری اللہ سے دعائیں کر رہی ہے، ادھر بیٹے نے جیسے اس کو کھولا اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت میں اس کے اندر روٹی بھی موجود تھی اور سالن بھی موجود تھا۔ یہ ہے جب مائیں ایمان والی ہوں، عورتیں ایمان والی ہوں، اللہ کی ذات پر کامل یقین ہو، پھر امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ جیسی ہوتی ہے۔ بیٹا جب تھوڑا سا بڑا ہوا 3-4 سال کا تو دیکھا بیٹے کو تو آنکھوں سے نظر ہی نہیں آتا، روزانہ تہجد کے وقت اٹھ جاتی، اللہ میں نے بیٹا ایسے ہی نہیں لیا، میں نے تیرے دین کی خدمت کے لیے لیا تھا، اب یہ نابینا ہے، اس نابینے سے تیرے دین کا وہ کام نہیں ہو سکتا جو آنکھوں والے کریں گے۔ پیدائشی نبینے امام بخاری رحمہ اللہ، تہجد کے وقت ماں روٹین سے دعائیں کر رہی، ایک دن
دعا کرتے کرتے بستر پر لیٹ اسی جگہ جائے نماز پر لیٹ گئے. خواب میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ملے. اللہ کی بندی تو کیوں رو رہی ہے؟ فرمانے لگی رہوں کیوں نہ، اللہ سے دعائیں کر کر کے بیٹا لیا تھا کہ دین کا خادم بنانا ہے، لیکن میرا بیٹا تو آنکھوں سے نابینا ہے، اس کو نظر ہی نہیں آتا. فرمایا اے ابراہیم، اے امام بخاری کی ماں، جب صبح تو اٹھے گی تو تیرا رب تیرے بیٹے امام بخاری رحمہ اللہ، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ کی جو نظر ہے اس کو واپس لٹا رہا ہے. صبح تو بھی اپنے بیٹے کی طرف دیکھے گی اور تیرا بیٹا بھی تیری طرف دیکھے گا. یہ ہے ایمان. جب کسی عورت کے اندر اتم درجے کا ایمان آ جاتا ہے پھر اس گھر میں گلے شکوے ختم ہو جاتے ہیں، پھر تو تکرار ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سمجھ کر آنے والے معاملات میں جو اونچ نیچے اس کو برداشت کرتی. تو سب سے پہلا سبق ایک مثالی بیوی کے لیے یہ ہے کہ وہ ایمان میں پختہ ہو، آنے والے مصائب پہ، پریشانیوں پہ اور دیگر معاملات پہ اللہ تعالیٰ کا صبر اور شکر کرنے والی بن جائے تو یہ سمجھ لے یہ گھر انتہائی خوبصورت گھر ہے. اس کے بعد دوسری بڑی خوبی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہے وہ ہے قانتات، فرما بردار. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو صنف نازک بنایا ہے، کمزور بنایا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ خوبی رکھی ہے کہ یہ مطیع اور فرما بردار ہوتی ہے، تابع فرمان ہوتی ہے. بیٹی کی صورت میں باپ کے تابع فرمان. اب آپ نے سنا نا لفظ بھائی چھوٹے بھی ہوں تو بہنوں کے لیے بڑے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ بڑی بہنیں چھوٹے بھائیوں کی باتوں کو اسی طرح مانتی ہیں. فرما برداری کا جذبہ ان میں مردوں کی نسبت عطام ہوتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی یہ صفت کی ذکر کی ہے، قانتات، مطیع اور فرما بردار. عورتیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی پسند ہیں اور ان میں بھی خصوصاً اپنے خامدوں کی فرما بردار. عورت جب تک کمواری ہوتی ہے تب تک بھائی کی بات، باپ کی بات، خاندان کی بات بڑی اہمیت رکھتی، لیکن جب عورت کی شادی ہو جائے ماں کی بات، باپ کی بات، بھائی کی بات، ان سب کی باتوں پر اگر یہ اپنے خامد کو فوقیت نہیں دیتی تو یقین مانیے اس عورت کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطیع اور فرما بردار عورت جو خامد کے اشاروں پہ چلنے والی ہے یہی محبوب اور پسندیدہ ہے. اور اس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیا. ایک عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بہت زیادہ آیا کرتی. آپ کو پتا ہے کہ عورتیں تب 5 نمازیں مسجد نبوی میں ادا کرنے کے لیے آتی، تو ایک عورت یوں سمجھ لے روٹین کے ساتھ نمازیں پڑھنے آتی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن اس عورت سے پوچھ ہی لیا. آپ نے فرمایا احادیہ ذات بال، یہ عورت جو ہے شوہر دیدہ ہے، شادی شدہ ہے؟ اس نے کہا قالت نعم، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی شدہ ہوں. آپ نے فرمایا کیف انت لہ، تو اپنے خامد کے لیے کیسی ہے؟ یعنی نمازیں تو 5 کی 5 تو بڑی ٹائم کے ساتھ پڑھنے آتی ہے، لیکن مجھے یہ بتا خامد کے ساتھ تیرا رویہ کیسا ہے؟ یہ فرمانے لگی ما آلوہ الا ما عجزت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اس کے اشاروں پہ بھی میں نے کبھی نہیں آنے دی، جیسے وہ کہتے ہیں میں ویسے ہی مانتی ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فانظری، اچھے طریقے سے غور کرنا، ہوا جنتو کی و نارو کی، وہ تیرا خامد ہی تیرے لیے جہنم کا سبب ہے اور تیرا خامد ہی تیرے لیے جنت میں داخلے کا سبب ہے. فرما بردار عورت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا ایما امرأۃ، کوئی بھی عورت صلت خمسہا، 5 نمازیں پڑھے، صامت شہرہا، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اور آگے کیا فرمایا واطاعت بعلہا، اپنے خامد کی فرما بردار ہو. یعنی فرض ادا کرنے کے بعد ایک عورت تہجد گزار ہے، ایک عورت
صدقہ و خیرات کرنے والی ہے، ایک عورت نفلی نماز پڑھنے والی ہے، نفلی روزے رکھنے والی ہے، فرائض ادا کرنے کے بعد ایک عورت حج اور عمرہ کرنے والی ہے، یہ سارے اعمال کرنے والی عورت ایک طرف، اور فرضی نماز پڑھ کے صرف اپنے خامد کی بات ماننے والی عورت ایک طرف ہو، یہ اپنے خامد کی بات ماننے والی، یہ نفلی عبادت ساری کی ساری نفلی عبادت کرنے والی سے زیادہ افضل ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جنت میں 8 دروازے نوافل کے لیے رکھے۔ جو نفلی روزے رکھے گا وہ باب الریان سے جائے گا، جو عورتیں جہاد کریں گی، حج کریں گی، وہ باب الجہاد سے، کیونکہ ان کا حج جو ہے وہ جہاد ہے۔ اسی طرح باب العمرہ سے جائے گی، عمرہ کرنے والی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی عورت 5 فرضی نمازیں پڑھتی ہو، رمضان المبارک کے روزے رکھتی ہو، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے خامد کی فرما بردار ہو، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، اور اپنے شرمگاہ کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، یہ 4 چیزیں۔ اب اس پہ روزے بھی فرض ہیں، نماز بھی فرض ہے، اور اس پر اپنی عزت کی حفاظت کرنا بھی فرض ہے۔ 3 فرض ادا کر رہی ہے۔ چوتھی چیز ہے نفلی، وہ کیا ہے؟ وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے خامد کی اطاعت کرنے والی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس عورت کو کہیں گے یہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ کہیں گے اے میری بندی، تو میرے لیے سب سے بڑی تہجد گزار ہے، تو میرے لیے سب سے بڑی روزے دار ہے، تو میرے لیے سب سے بڑی مجاہدہ ہے، تو میرے نزدیک سب سے بڑی عبادت کرنے والی ہے۔ میں اللہ اس چیز کو مختص نہیں کروں گا کہ تو فلاں دروازے سے گزر جا، میں تجھے یہ چوائس دے رہا ہوں، یہ سارے دروازے کھلے ہیں میرے لیے، تو سب عبادات میں اتم درجے پر فائز ہے، اب تیرا دل چاہتا ہے 8 میں سے جس سے تو اس دروازے سے گزر جا۔ خوبی کیا ہے اس میں؟ صرف ایک خوبی ہے، باقی تو فرائض ہے۔ اپنے خامد کی فرما بردار، خامد کی اطاعت گزار، خامد کے اشاروں پہ چلنے والی، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عورت جو جس کو طلاق ہو چکی ہے، طلاق دینے کے بعد اس کا خامد پھر چاہتا ہے کہ میں اپنی اس بیوی کو اپنے پاس لے آؤں، جیسے سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے ساتھ معاملہ پیش آیا، ان کے خامد نے طلاق دے دی، تو تھوڑی دیر کے بعد ان کو احساس ہوا کہ یار جذباتی ہو گیا، چاہیے تھا کہ میں گھر بساتا۔ گھر کے سیدنا معقل بن یسار سے کہنے لگے کہ آپ اپنی بہن کو میرے ساتھ جانے دیں۔ سیدنا معقل فرمانے لگے میں نے تجھے عزت دی تھی، اپنی بہن کے ساتھ تیرا نکاح کروایا تھا، تو نے قدر نہیں کی، چلا جا، میں نے اپنی بہن کو تیرے ساتھ نہیں جانے دینا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں آیت نازل کی فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اے اولیاء، اے عورتوں کے باپ، ان عورتوں کے بھائیوں، ان عورتوں کے سرپرستوں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تمہیں قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں ہے جب اس کا خامد طلاق دینے کے بعد بھی اس کو لینے آ جائے تو تم اس کو نہ روکو۔ طلاق دینے کے بعد بھی حق خامد کا ہے، اگر وہ واپس لینے آتا ہے رجی طلاقوں میں تو کوئی مسئلہ نہیں، ان کو واپس جانے دو۔ تو یہ اپنے خامد کو کی اطاعت اور فرما بردار ہو، یہ ایک مثالی عورت میں بہترین کردار ہے۔ تیسری بڑی خوبی اس عورت کے اندر کہ یہ اپنے خامد کو کبھی ناراض نہ ہونے دے۔ مرد ہے ذرا اکھڑ مزاج ہے، انانیت کا پتلا ہے، یہ اللہ نے اس انسان ہر ایک کی اللہ نے الگ کیٹیگری بنائی ہے۔ مرد میں اللہ نے یہ، اس کو آپ خوبی کہہ لیں، اس کو آپ عیب کہہ لیں، عورت کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ لیکن باحیثیت عورت کردار کیا ہونا چاہیے؟ اگر کہیں خامد ناراض ہو جائے تو اس کو جب تک راضی نہ کرے سکون سے نہ بیٹھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ الا اخبرکم بنسائکم من اہل الجنہ، آج میں تمہاری عورتوں میں سے ان عورتوں کو نہ بتاؤں جو پکی جنتی ہیں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ بتائیں ہم میں سے، ہماری عورتوں میں سے وہ کون سی عورتیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کے بعد اس وصف کی وجہ سے جنت کا وارث بنا دیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی عورت جب اس کا خامد اس سے ناراض ہو جائے تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے ہاذہ یدی فی یدک، یہ میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہے، لا اقتحل بنوم، مجھے اللہ کی قسم ہے میں اپنی آنکھوں کو
نیند کا سرما نہیں لینے دوں گی، مطلب میں اپنی آنکھوں کو سونے نہیں دوں گی، حتی ترضی منی، حتیٰ کہ تم مجھ سے راضی ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی عورت کہ جس کا خامد اس سے ناراض ہو جائے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جائے، میں نے اس ناراضگی میں آپ کو کام پر نہیں جانے دینا، اس ناراضگی کی حالت میں نے آپ کو سونے نہیں دینا، اس ناراضگی کی حالت میں نے آپ کو نماز پڑھنے جانے نہیں دینا، پہلے مجھ سے راضی ہوں، مجھ سے خوش ہوں، اپنا غصہ ختم کریں، پھر جو ہے آپ اپنے کام کریں۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی بندیوں، یہ بندے جو اہل ایمان یہ تمہارے پاس مہمان ہیں، حتیٰ کہ جنت کی حوریں ایسے شخص کے بارے میں جس کی بیوی اس سے ناراض ہو جاتی ہے اس کو جنت سے آواز دیتی ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ بندہ خود مومن مسلمان نمازی ہو۔ تو جنت کی حور اس آدمی کے لیے آواز دیتی ہے، اس عورت کو مخاطب کر کے جو اپنے خامد کو ناراض ہونے کے بعد مناتی نہیں ہے، کہتی ہے اے اللہ کی بندی، یہ تو تیرے پاس چند دنوں کا مہمان ہے اور تو ان کی قدر نہیں کرتی، دیکھ یہ جلد ہی تو سے جدا ہو کے میرے پاس آنے والا ہے۔ جب جنت کی حور اس ناراضگی پہ یہ معاملہ کرتی ہے تو پھر کیا ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو یہ مطلوب نہیں ہے کہ ہم ان حوروں پہ سردار بننے کے لیے اپنا کردار ادا کریں؟ یاد آئے سیدنا علی رضی اللہ تعالی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپس میں کوئی ان کی ناراضگی ہو گئی، ماں جی فاطمہ گھر سے نکلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئی، آپ نے فرمایا فاطمہ اس وقت خیریت ہے؟ جی یا رسول اللہ، ابا جان علی سے آج تھوڑی سی نوک جھوک ہو گئی۔ اچھا کیا مسئلہ ہوا ہے؟ یہ معاملہ ہوا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا جاؤ علی کو بلا کے لاؤ۔ یعنی یوں سمجھو کہ آپ نے سیدنا انس کو بھیجا، 2 منٹ گزرے آپ کو سکون نہیں آیا، آپ نے پیچھے سیدنا قتادہ کو بھیج دیا، پھر 2 منٹ گزرے آپ کو سکون نہیں آیا، آپ نے سیدنا عمران کو پیچھے بھیج دیا، پھر آپ کو سکون نہیں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر سے نکل گئے، پتہ کیا گھر تو سیدنا علی نہیں ہے، سیدنا فاطمہ نے بھی اطلاع کر دی تھی کہ وہ بھی ناراض ہو کے گھر سے نکل آئے، میں بھی نکل آئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب 3 لوگوں کو بھیجا ہے، کس کے لیے؟ اپنے داماد کو ڈھونڈنے کے لیے۔ آج ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بیٹی مسئلہ کوئی نہیں، بس تو فون کرنا تیرا بھرا ہے میں آیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اللہ کے بندو یہ شرعی تقاضے نہیں، اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو میرے نبی اپنے داماد کو ڈھونڈنے کے لیے خود نکل گئے، بلانے کے لیے خود چلے گئے، راضی کرنے کے لیے خود چلے گئے۔ اتفاق یہ تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد میں پہنچے تو دیکھا ان کے کمر سے کپڑا تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا، تو آپ نے وہ جسم پر تھوڑی سی مٹی بھی لگی تھی، محبت سے سیدنا علی کا جسم جھاڑنے لگے اور فرمایا قم یا ابا تراب، اور مٹی میں لت پت ہونے والے اٹھ۔ ناراض ہو کے بندہ پریشان تو ہوتا ہے نا۔ آپ نے اپنے داماد کو خوش کیا، ساتھ لے آئے اور ساتھ آپ نے کچھ نصیحتیں فرمائی، فرمایا علی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کو تکلیف ملے گی، میں اللہ کے نبی کو تکلیف ملے گی، اور یہ ایک فطرتی عمل ہے کہ جب فاطمہ کو تکلیف ملے گی تو مجھے تکلیف ملے گی، لیکن اس سے آگے ایمان کا تقاضا ہے، اگر مجھے تکلیف ملی تو تیرے اعمال برباد ہو جانے ہیں، تو اس لیے کوشش کیا کر فاطمہ کو تکلیف نہ دیا کر۔ سمجھایا۔ جب باری بیٹی کی آئی تو طبرانی کبیر میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے فاطمہ اگر تو اسی حالت میں فوت ہو جاتی کہ تیرا خامد تیرے پہ ناراض ہے، میں اللہ کا نبی تیرا کبھی جنازہ نہ پڑھتا۔ جنازے کا مطلب کیا ہے؟ سفارش اور شفاعت ہے اللہ کے سامنے۔ اس دور میں جنازہ تھا، آج کی میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے نبی کی شفاعت ہے۔ یعنی اس لفظ کو آپ یوں سمجھ لیں، اگر بلا وجہ خامد کے ساتھ ناراض رہی، ناراض رہنے کا تو تک ہی نہیں ہے، میں اگلی بات کر رہا ہوں کہ خامد ناراض ہو اور اس نے ناراض رہنے دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی حالت میں
اگر میری بیٹی فاطمہ مر جاتی تو میں اس کا جنازہ نہ پڑھاتا. تو میں کس امید پہ اپنی نمازوں کو لیے پھروں؟ روزوں پر جو ہے مان کرتا اللہ کے لیے ان شرعی تقاضوں کو مد نظر رکھیں. تو مثالی عورت کون سی ہے؟ جو ایمان میں پختہ ہو، فرما بردار ہو، اور جب خامد ناراض ہو جائے اس کو راضی کرنے والی ہو. چوتھا وصف اللہ تبارک و تعالی نے جو ایک مثالی عورت کا دیا ہے وہ ہے اذا نظر الیہا سرتہ. جب اس کا خامد اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے تو یہ اپنے خامد کو خوش کر دے. اس کا لباس ایسا ہونا چاہیے، اس کا مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ جب خامد اس کی طرف دیکھے سرتہ تو یہ اپنے خامد کو خوش کر دے. ایسے نہیں کہ وہ جیسے ہمارے ہاں سسٹم چلتا ہے کہ بس وہی جو میں نے پچھلے درس میں بات کی تھی کہ شادی کے 2 دن 10 ہفتے 2 ہفتے 4 ہفتے مہینہ زیادہ سے زیادہ 2 مہینے تو بڑا اہتمام ہوتا ہے کہ اچھے کپڑے پہننے ہیں، کھانا اچھا کھانا ہے، خوشبو لگانی ہے، معاملات یہ وہ سارا کچھ یس ہے. لیکن اس کے بعد عورت کو پرواہ ہی نہیں، فکر ہی نہیں ہوتی. ایسے نہیں. ایک اللہ کے ہاں محبوب ترین پسندیدہ اللہ کے ہاں عورت وہ ہے کہ جب اس کا خامد اس کی طرف دیکھے تو اس کے کردار، مزاج، جسم سے اس کا خامد خوش ہو جائے. جیسے اس کا خامد اس سے خوش ہوگا میرا رب عرش پر اس سے خوش ہو جائے گا. اذا نظر الیہا سرتہ، جب ہی اس کا خامد اس کی طرف دیکھے خوش ہو جائے. بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں نا، یہ ہماری تربیت ہے. اچھا بازار جانا ہے نا، ایک بچے کا سوٹ لینے کے لیے فوراً کریم نکلے گی لگا لو، سرما نکلے گا لگا لو، ہاں جی خوشبو ہلکی پھلکی لگا. کیا ہوا جی بازار جا رہی؟ کبھی ایسے ہوا ہے کہ ہفتے میں ایک دن یہی اللہ کی بندی خامد کے لیے تیار ہوئی ہو، اور جس نے یہ 10-20 ہزار کا میک اپ لا کر دیا ہے یا میک اپ لینے کے لیے پیسے دیے ہیں، پورے سال میں اس کے لیے شاید ایک بار بھی تیار نہ ہوئی. آج ماں باپ کے کو ملنے جانا ہے تو تیار ہو گئی، آج بھائیوں کے گھر جانا ہے تو تیار ہو گئی، آج اپنی بہنوں کے گھر جانا ہے تو تیار ہو گئی، آج خامد کے بہن بھائیوں کے گھر جانا ہے تو تیار ہو گئی. تو خامد کے لیے کس دن تیار ہونا ہے؟ اذا نظر الیہا سرتہ. اور مجھے یاد آئے عربی شیخ، یہ بڑی آپ نے بھی پڑھی ہوگی، یہ بڑی چلی تھی کہ وہ ایک عورت اس کا خامد اس سے اکثر و بیشتر ناراض رہتا ہے، وہ بڑی کوشش کرتی کہ میرا خامد مجھ سے راضی ہو جائے. اس نے ایک اہل علم سے مشورہ کیا، اس نے پوچھا کہ تیرے گھر میں رہن سہن کیسا ہے؟ جیسے عام روٹین ہوتی ہے، حالانکہ عرب میں بہت عمدہ روٹین ہے ہماری روٹین سے. یہ بر صغیر میں بیڑا غرق ہوا ہے کہ عورت خامد کے لیے تیار نہیں ہو سکتی، دنیا کے باقی ہر مرد اور عورت کے لیے تیار ہو سکتی ہے. تو اس نے پھر اس کو تجویز دی کہ آپ آج کے بعد اپنے خامد کو راضی خوش کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ جس وقت آپ کے خامد کے آنے کا ٹائم ہوگا نا اس وقت آپ نے جو اچھے سوٹ ہے، اچھا عام کیا ہماری روٹین ہوتی ہے جی وہ فلاں سوٹ جو نیا لا کر میکڑا کتنے چلنی ہے، نہیں، خامد کے لیے وہ نئے سوٹ پہنو جس کی قیمت اس نے ادا کی ہے، اس کو اس سے لذت ہی نہیں ملی تو کیا فائدہ. اس نے کہا اچھا جو سوٹ ہے نا یعنی برائڈل سوٹ لے کر وہ پہننا ہے، میک اپ پورا تیار ہو کر خامد کے آنے سے پہلے تو نے رہنا ہے. لیکن جس بستر پر وہ سوتا ہے اس بستر پر تو نے نہیں سونا. باہر جانے کے لیے عورت خوشبو نہیں لگا سکتی، لیکن اپنے خامد کے لیے خوشبو لگا سکتی ہے، بلکہ لگانی چاہیے. اس نے کہا خوشبو لگا کے اچھا سوٹ پہن کے میک اپ پورا کر کے خامد تیرا بیڈ پہ لیٹے، تو نے صوفے پہ لیٹنا ہے یا نیچے لیٹنا ہے، کلین بات. اچھا ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، اب اسے تیسرے دن آواز دی اللہ کی بندی اوپر آ جائیے، کوئی مزاج ہے. اچھا اب ناراضگی ختم ہونے لگ گئی، ٹھیک ہے. اس نے کہا نہیں، جب آپ کو میری قدر و وقت ہی نہیں ہے تو میں نے کیا کرنا آپ کے پاس آ کر. ٹھیک ہے آپ اپنی زندگی بسر کریں، میں اپنی زندگی بسر کرتی ہوں، لیکن وہ تیار ہو جانا ہو. اب چوتھا 5واں دن گزرا تو یہ آ کر بیٹھ گیا قدموں میں، میں پیچھے جو ہو گیا معاف کر، اب تو میرے ساتھ آج کے بعد جو معاملہ ہے نا وہ خراب نہیں ہوتا. اور یہ اس معاشرے کی بہت بڑی برائی ہے
اس معاشرے میں جو ان دو رشتوں میں خامد اور بیوی کے تعلق میں زہر ہے، اللہ کی قسم میں کسی کی بات کیا کروں، میں آپ کو اپنی بات بتا، میری جب شادی ہوئی نا، میں اکثر بتاتا ہوں، میں ادھر لاہور، فیملی میری سمندری تھی، تو میں ہفتے والے دن چھٹی جاتا گھر، تو بیگم کو میں نے کہا کہ نواں سوٹ میک اپ پورا تیار کر کے رہنا۔ اچھا 2-3 ہفتے گزرے، تو جب میں پہنچا گھر، شام کا وقت تھا، تو بیگم جو ہے نا رونے لگ گئی۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہتی آج تو بعد میں نہیں تیار ہونا۔ میں نے کہا مطلب؟ اس نے کہا کہ اب آپ کے بہن بھائی والدہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ میں تیار ہو گئی ہوں تو کہتے لے معاویہ گڈی بہ گیا ہے، لے بھی گڈی چل پی لے رو۔ یہ ہر گھر کی یہ بیماری ہے۔ اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تو نے اپنی مرضی سے زندگی بسر کرنی ہے تو کر، لیکن کل کو میری نظر کہیں اور چلی گئی پھر تو نے شکوہ نہیں کرنا۔ یہ معاشرہ ہے، اس میں جب مرد باہر نکلتا ہے، انسانی فطرت ہے، جب رنگ برنگ کی چیز دیکھتا ہے دل مچلتا ہے، گھر میں آتا ہے تو سار باندھ کے پٹکا پڑی ہوئی ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ جب باہر تھا تو پرسکون زندگی تھی، گھر آیا وہ تو ہاسپٹل بنا ہوا ہے، میری زندگی کون سی ہے؟ یہ درد ہے اس معاشرے کا۔ اگر آج ہم اپنی بہن بیٹیوں کو یہ چیزیں نہیں سمجھائیں گے تو یہ محبتیں، عقیدتیں، لذتیں ان رشتوں سے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کے لیے اپنی بیٹی کی یہ تربیت کرے کہ بیٹا اس خوبصورت سوٹ کا، اس میک اپ کا، اس خوشبو کا سب سے زیادہ حقدار اگر کوئی ہے تو وہ خامد ہے۔ اذا نظر الیہا سرتہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ہی خامد اس کی طرف نظر اٹھائے، اس کا چہرہ چمکتا ہو، دمکتا ہو، اس کے جسم سے خوشبو آ رہی ہو، صاف ستھرا لباس پہننا ہو، خامد کا دل حشاش بشاش ہو جائے۔ اگر باہر کسی کے ساتھ دل دماغ میں شیطان نے کوئی فطور پیدا کر بھی دیا ہے، یہ اپنی بیگم، اپنے گھر والوں کو دیکھ کر اس کا دل اطمینان اور سکون حاصل کر جائے۔ میں قربان جاؤں، صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، تھوڑی دیر کے بعد گھر واپس آئے، آپ کی اہلیہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی تھی، آپ نے اپنی بیوی کو بلایا، اندر کی اپنی حاجت کو پورا کیا، باہر آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی میری نظر ایک عورت کے اوپر پڑ گئی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کے قریب نہیں جا سکتے، صرف مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ جب ہی میں باہر نکلا میری نظر ایک عورت پر پڑ گئی، مجھے حاجت محسوس ہوئی، میں گھر واپس آیا، میں نے اپنی بیوی سے اپنی حاجت کو پورا کیا۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ یہ ہے تو ایک قاری، ایک خطیب، ایک عالم، ایک پروفیسر، ایک بزنس مین، وہ کوئی زیادہ ایمان والا ہے اللہ کے نبی سے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر نظر پڑنے کے بعد وہ گھر آئے تو گھر میں ہاسپٹل بنا ہوا ہو، گھر میں جو ہے وہ کیا اس کا نام ہے کفالت الیتیم والا سسٹم ہوا ہو، علی کہ اپنا پتہ نہیں ہے، آپے سے باہر ہے۔ اذا نظر الیہا سرتہ، جب خامد اپنی بیوی کی طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے۔ اس ایک نقطے کو اگر آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سمجھ لیں، اللہ کی قسم یہ معاشرے میں یہ خامد بیوی کے لڑائی جھگڑے 80% ختم ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ عورتیں اپنے خامدوں کے لیے تیار ہو جائیں تو میری آپ سب سے گزارش ہے، یہ تربیت کا حصہ ہے۔ اللہ نے بیٹیوں کے ساتھ نوازا ہے، بیٹیوں کی تربیت کرے، بہنوں کے ساتھ نوازا ہے، بہنوں کی یہ جو ہے نا تربیت کرے۔ شادی ہو گئی ہے، زور دے کر اپنی بیوی کو اس بات پر آمادہ کرے کہ خوشبو میرے لیے لگائے، تیار میرے لیے ہو، اچھے کپڑے میرے لیے پہنے، خوب، کیونکہ لتسکنوا الیہا، اللہ فرماتا ہے یہ بیوی تو میں نے پیدا اس لیے کی تھی تاکہ یہ مرد تم اس عورت سے سکون حاصل کرو۔ اگر اس کے پاس جاتے مسالے کی سمیل، ہاں جی، اور جو ہے پتہ چلے کہ 3 دن سے سارا مکس سالن ابھی تک جسم میں رچا بسا ہوا ہے، اللہ کے لیے ایسا ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ خامد کے لیے تیار ہو، خوبصورتی کو اپنائے، خامد کی نظر اٹھے، خوش ہو جائے، دل میں جتنے دل کے اندر خیالات پیدا ہوئے سارے ختم ہو جائے، تقوی اور ایمان والی زندگی ہو، شیطان کو موقع نہیں ملے گا داؤ لگانے کا۔ اللہ خالق کائنات ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔